باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیض سکینہ آفیشیل کے پیارے پیارے ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث کیے تمام پر ہمارا ایمان کامل ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے کمالات سے نوازا ہے، بعض کے درجے اور ہیں، بعض کے درجات اور ہیں، لیکن ناظرین اگر صبر اور اس کے اجر کی بات کی جائے تو سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا نام مبارک ذہن میں روشن ہوتا ہے۔ تو سامعین، آج ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کون سا امتحان لیا اور آپ نے کیسے صبر کیا، آپ کے صبر کو اتنا زیادہ کیوں اہمیت ملی، قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا، آج ہم یہ جانیں گے۔ ناظرین و سامعین، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کی تمام اولاد اس کے نیچے دب کر مر گئی، اور تمام جانور جن میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افراعین تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی، سال ہر سال تک آپ کا یہی حال رہا، آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیے کہ یہ سب باتیں سراسر غلط ہیں اور ہرگز آپ یا کسی بھی نبی کو کبھی کوئی کوڑ یا جذام کی بیماری نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت بنے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے نکل آئے تھے، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں یوں بیان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ، مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا، حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے بدن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، سبحان اللہ، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئیں۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ ایک جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم
पूरी हो जाएगी। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उरकुद बिरिजलिक हाज़ा मग़तसलुम बारिदुन व शराब ववहबना लहू अहलहू वमिस्लहुम मअहुम रहमतुम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब वख़ुज़ बियदिका दिग़सन फ़द्रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। तर्जुमा, हमने फरमाया ज़मीन पर अपना पाँव मारिए, ये है ठंडा चश्मा नहाने और पीने को, और हमने इसे इसके घर वाले और इनके बराबर और अता फरमा दिए अपनी रहमत करने और अक्लमंदों की नसीहत को, और फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू ले लो, इससे मार दे और कसम न तोड़, बेशक हमने इसे साबिर पाया, क्या अच्छा बंदा, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला है। अलगर्ज, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे कामयाब हुए और अल्लाह ताला ने इनको अपनी नवाजिशों और इनायतों से हर तरह सरफराज फरमा दिया और कुरान मजीद में इनके मदाह ख्वानी फरमा कर अव्वाब उनके लाजवाब खिताब से इनके सर मुबारक पर सर बुलंदी का ताज रख दिया। तो नाज़रीन व सामाईन, दर्स हिदायत इस वाक़े से क्या है? वो ये है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस वाक़े इम्तिहान में ये हिदायत मिलती है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है, और जब इम्तिहान में कामयाब और आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो खुदावंद कुद्दूस इनके मरातिब और दर्जात में इतनी आला सरबुलंदी अता फरमा देता है कि कोई इंसान इसको सोच भी नहीं सकता। और इस वाक़े से ये सबक भी मिलता है कि इम्तिहान की आजमाइश के वक्त सब्र करना और खुदावंद आलम अज़्ज़ व जल की रज़ा पर राज़ी रहना, इसका फल कितना अच्छा, कितना मीठा और किस कदर लजीज होता है। वल्लाहु ताला आलम। अल्लाह के प्यारे बंदो, मुसीबतें आती हैं और आती रहेंगी, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। गम और मुसीबत न हो तो खुदा को याद कौन करे? इसलिए कैसी ही मुसीबत क्यों ना आए, सब्र का दामन थामे रखिए और अल्लाह की मदद का इंतज़ार कीजिए। किसी बुजुर्ग ने बहुत ही प्यारी बात कही थी कि अपनी मुसीबत को लेकर अल्लाह से ये मत कहो कि मेरी मुसीबत कितनी बड़ी है, बल्कि उस मुसीबत से ये कहो कि मेरा अल्लाह कितना बड़ा है। तो हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी में अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए, तवक्कुल कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह उसका फल भी अता करेगा और मदद भी ज़रूर अता करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत में उसी का सहारा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन। अगली वीडियो आने तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाते जाते आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।